والد اور بیٹی آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ والد نے اپنی بیٹی سے کہا کہ وہ ایک گائے ذبح کریں گے اور اپنے خاندان، رشتہ دار، محلے دار، دوست، احباب سب کو دعوت میں بلائیں گے تاکہ سب مل کر دعوت کا لطف اٹھا سکیں اور سب ایک جگہ مل سکیں۔ والد نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی جاؤ اور سب رشتہ داروں کو دعوت میں بلاؤ، اس میں ہمارے دوست احباب بھی ہوں، ہمارے پڑوسی بھی شامل ہوں، سب کو دعوت دو کہ آج شام ہمارے گھر ایک بڑی دعوت ہے اور آپ سب آئیے اور اس دعوت سے لطف اندوز ہوئیے۔ بیٹی نے کہا اچھا بابا، اور جب تمام تیاری ہو گئی تو والد نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی تم نے سب کو انوائٹ کر لیا؟ تو بیٹی نے کہا اچھا بابا، آتی ہوں اور بتاتی ہوں۔ اور یہ کہہ کر وہ خوش ہو کر گھر سے باہر نکل آئی اور اس نے گلی میں جا کر آواز لگائی کہ ہمارے گھر میں آگ لگ گئی ہے، براہ کرم مدد کے لیے آئیے۔ جب لوگوں نے، پڑوسیوں نے سنا تو کچھ تو فوراً مدد کے لیے دوڑتے ہوئے آئے، کچھ نے دروازے کے پیچھے سے سنا اور دروازے بند کر لیے، کچھ نے کہا کہ ہم نہیں آ سکتے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اور کچھ نے تو بالکل نظر انداز کر دیا جیسے کوئی بات سنی ہی نہیں ہو۔ اور جن پڑوسیوں نے کہا کہ ہم آتے ہیں اور فوراً مدد کے لیے آگے آئے، ہم آ کر تمہاری مدد کرتے ہیں اور آگ بجھاتے ہیں، تو ان کو اس بچی نے فوراً اپنے گھر میں بلا لیا۔ وہ جب گھر میں داخل ہوئے تو گھر کا تو سما ہی کچھ اور تھا، وہاں تو ایک بہت بڑی دعوت کا اہتمام تھا۔ جو لوگ گھر میں آئے اور جنہوں نے اپنی دعوت کی، اپنی مدد کی دعوت پیش کی تھی کہ ہم دعوت جو ہے ہم تمہاری مدد کریں گے، ان سب نے اس دعوت کا لطف اٹھایا۔ اور جب وہ دعوت ختم ہو گئی اور سب لوگ چلے گئے تو والد نے اپنی بیٹی سے سوال کیا کہ بیٹے تم نے کھانے پر کس کو بلا لیا تھا؟ ان میں سے تو کوئی بھی ہمارا رشتہ دار نہیں تھا، کوئی ہمارا دوست نہیں تھا، ہاں کچھ پڑوسی تھے جان پہچان کے، لیکن بہت سارے لوگوں کو تو میں جانتا بھی نہیں، ان کو تو میں نے دیکھا بھی نہیں تھا۔ بیٹی نے مسکرا کر جواب دیا، بابا ہمارے اصل رشتہ دار وہ ہوتے ہیں جو مشکل وقت میں ہماری مدد کے لیے آگے آئیں۔ وہ لوگ جو صرف کھانے کے لیے آتے ہیں وہ صرف موقع پرست ہوتے ہیں، اور ان کا حقیقی تعلق سے یا حقیقی رشتے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ بالکل صحیح بات ہے، جو لوگ آپ کی مشکلات میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں وہی آپ کے دوست، آپ کے رشتہ دار، آپ کے ساتھی ہوتے ہیں۔ خوشی کے وقت میں ہر کوئی آپ کے ساتھ ہوتا ہے، مگر مشکل وقت میں آپ کے اصل دوست اور رشتہ دار وہی ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ کھڑے ہوں اور آپ کی مدد کریں۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینے کی طرف ہجرت کی تو وہاں کے لوگ جو انصار کہلاتے تھے انہوں نے بے مثال بھائی چارے اور محبت کا مظاہرہ کیا۔ انصار نے مہاجرین کو اپنے گھروں میں پناہ دی، ان کے لیے روزگار کے وسائل فراہم کیے اور ان کے ساتھ اپنے مال و دولت کا بھی اشتراک کیا۔ یہ انصار کا ہی جذبہ تھا کہ وہ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے بڑھ کر اپنے مسلمان بھائیوں کا خیال رکھتے تھے جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا، دوستی اور رشتہ صرف خون کے رشتے سے نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس بات پر مبنی ہوتا ہے کہ آپ کسی کی مدد کرتے ہیں، اس کے دکھ میں شریک ہوتے ہیں اور اس کی تکلیف میں ساتھ دیتے ہیں۔ یہ بات ہماری روزمرہ زندگی میں بھی ہمارے ساتھ پیش آتی ہے۔ کبھی ایسے لمحات ہماری زندگی میں آتے ہیں جب ہم بہت پریشان ہوتے ہیں اور ہمیں کسی اپنے کی بے حد ضرورت ہوتی ہے، لیکن ان لمحات میں ایسے لوگ ہمارے ساتھ آ جاتے ہیں اور ایسے لوگ ہمارا ساتھ دیتے ہیں جنہیں ہم جانتے تک نہیں یا جن سے ہمارا کوئی خاص تعلق نہیں ہوتا، لیکن وہ ہمارے اس دکھ درد کے لمحات میں، ہماری پریشانی کے لمحات میں ہمارے ساتھ ہر پل ہوتے ہیں اور ہمارا اتنا ساتھ دیتے ہیں کہ گویا وہ ہمارے اپنے ہی ہوں، بلکہ وہ اس طرح ہو جاتے ہیں ہماری زندگی میں شامل جو ہمارے اپنے بہن بھائیوں اور اپنے رشتہ داروں سے بھی بڑھ کر ان سے تعلق ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات ضروری ہے کہ جہاں آپ رہتے ہیں وہاں آپ اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال کریں، اپنے رشتہ داروں کا بھی خیال کریں۔ صرف یہ مت خیال کیجئے کہ میں ان کا صرف اس لیے خیال کر رہا ہوں، ان کی اس لیے کیئر کر رہا ہوں کہ جب میرے مشکل لمحات آئیں گے یا جب میں کسی پریشانی میں مبتلا ہوں گا تو یہ لوگ بڑھ چڑھ کر میری مدد کریں گے۔ ہرگز نہیں۔ آپ صرف اپنی ذمہ داری پوری کیجئے، باقی صلہ اور باقی مدد اللہ تعالیٰ آپ کی فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جب آپ کسی کے لیے مدد کرتے ہیں، جب آپ کسی کے لیے وسیلہ بنتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی خود بخود ایسے دروازے کھول دیتا ہے کہ آپ کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کہاں کہاں سے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائیں گے اور فرماتے ہیں۔ یہ اگر ابھی کبھی آپ بیٹھ کر سوچیں کہ ان لمحات میں جب آپ بہت زیادہ پریشان تھے، بہت زیادہ تکلیف میں تھے، تو آپ کو شدید ضرورت تھی کسی اپنے کی، اور کوئی آ گیا جس کو آپ جانتے تک نہیں تھے یا جانتے بھی تھے لیکن اتنی زیادہ انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی، لیکن اس نے آپ کا اتنا ساتھ دیا کہ آپ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اس اچھے عمل کا صلہ ہے جو آپ نے کیا تھا۔ آپ نے کسی کے برے وقت میں اس کا ساتھ دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کا ساتھ دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک، سیدھے، سچے راستے پر چلنے والا بنائے، سیدھی راہ پر چلنے والا بنائے، ان لوگوں کی راہ پر جن پر اس نے انعام رکھا ہے، ان لوگوں کی راہ سے بچائے جن کے راہ پر اس کا غیظ و غضب نازل ہوگا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔